جو نوجوان ہے نا اس وقت جو فرسٹریٹڈ ہے پاکستان میں، اور جس کا اظہار بار بار ریاست بھی کرتی ہے، کبھی ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ یہ انتہا پسند ہو گئے ہیں، یہ بڑے پرتشدد ہو گئے ہیں، یہ نوجوان جو ہیں باغی ہو گئے ہیں، یہ ریاست مخالف سرگرمیوں کا حصہ ہے، اس لیے کہ ریاست کچھ ڈلیور نہیں کرتی۔ بھائی لوگوں کی اکنامک سٹیٹس کو بدلیں، لوگوں کو بیگر نہ بنائیں، لوگوں کو اب آٹا بانٹ رہے ہیں تو اس پہ تصویریں حکمرانوں کی ان کی تصاویر کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے آپ شہر میں پھریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی تصاویر سے بھرا ہوا ہے، لیکن تعلیم کو، صحت کو، لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹلز کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ اب ریاست ان تمام چیزوں سے وڈرا کرتی جا رہی ہے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے والد صاحب بھی صحافی تھے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آپ کئی سالوں سے، تو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں اس دور کو اور آج؟ دیکھیے جس وقت شراز صاحب میں نے صحافت شروع کی تھی یا صحافت کو پڑھنا شروع کیا تھا، یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں 70s کی پالیٹکس چل رہی تھی۔ تو ایک طرف دائیں بازو کے لوگ تھے اور ایک طرف بائیں بازو کے لوگ تھے، ایک فکری جنگ تھی اس وقت بھٹو صاحب کے حمایت میں اور بھٹو صاحب کی مخالفت میں، یا اسلام کے اور سیکولرزم کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا تھا، یا مغرب اور ایشیا کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا، یا یہ کہ لبرلزم اور ایک اعتدال پسندی کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا۔ تو وہ ایک نظریاتی صحافت کا دور تھا۔ اس میں جو صحافی کام کرتے تھے وہ صرف صحافت کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنی نظریاتی وابستگی کی وجہ سے ایک بڑا نام رکھتے تھے۔ مثلا ارشاد احمد حقانی ایک بڑا نام رکھتے تھے، نذیر ناجی دوسرے قبیلے کے تھے، مجیب شامی صاحب ایک قبیلے کے تھے، عبد القادر حسن ایک قبیلے کے تھے، الطاف حسن قریشی ایک قبیلے کے تھے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ امتیاز عالم صاحب تھے، خالد احمد صاحب تھے، عزیز صدیقی صاحب تھے، آئی رحمان صاحب تھے، حسین نقی صاحب تھے۔ تو ایک بڑی نظریاتی جنگ تھی اور میرے والد بھی کیونکہ دائیں بازو کے ایک جرنلسٹ تھے، ایڈیٹر تک وہ پہنچے، تو مجھے گھر کے اندر سے ایک صحافت ملی اور ہمارے ہاں اخبارات کی ایک فائل آتی تھی رسائل کی، وہ میں پڑھتا رہتا تھا، وہیں سے میری پڑھنا کا آغاز ہوا۔ لیکن آج جب اس دور کے اندر اگر آپ نظریاتی بحثوں کو دیکھیں، مباحث کو دیکھیں، تو آپ کو ریاست کے بارے میں، سماج کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، تاریخ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بڑے بنیادی نوعیت کے حساسیت پر مبنی سوالات نظر آتے تھے۔ ریاست اس وقت بھی ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی تھی، ریاست آج بھی لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے، لیکن اب صحافت کا وہ معیار نہیں رہا جو صحافت آپ کو 70s 80s کی دہائی میں ملتی تھی، پاکستان ٹائم کی شکل میں، امروز کی شکل میں، مشرق کی شکل میں، حریت کی شکل میں، نوائے وقت کی شکل میں، جسارت کی شکل میں۔ اب ایک کمرشل صحافت کا دور ہے، اور نام چومسکی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا ہے شراز صاحب کہ کارپوریٹ ڈیموکریسی اور کارپوریٹ میڈیا، اس کے اندر نظریاتی جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ منافع پہ چلنے والے ادارے ہیں۔ جو زیادہ سرمایہ کاری لگائے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا، اور جو زیادہ سرمایہ کاری لگاتا ہے اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور آیا، اس نے آ کے پرنٹ میڈیا کی اور الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کم کر دی، اور اب ڈیجیٹل میڈیا زیادہ غالب آ گیا، تو اب نظریات کم ہے، سچائی کا پہلو بہت کم ہے، سنجیدہ موضوعات کم ہے، پروپیگنڈا ہے، الزام تراشیوں پہ مبنی صحافت ہے، لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوئی ہے، اور وہ جو ایڈیٹر ہوتے تھے بڑے نظریاتی قسم کے وہ بھی ختم ہو گئے، ان کی جگہ سیٹھوں نے لے لی ہے۔ اب سیٹھ اخبارات چلاتے ہیں، سیٹھ ٹی وی چلاتے ہیں، تو ان کے اپنے کاروبار ہیں اور ان کے ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اپنے مفادات ہیں، تو اس لیے اب تو صحافت وہ صحافت نہیں ہے جس صحافت میں ہم نے آنکھ کھولی تھی۔ سلمان صاحب یہ بتائیے کہ چین ہمارا ہمسایہ، انڈیا، سنگاپور، جاپان، یہ بھی 80 سال پہلے اگر ہم پیچھے جائیں تو کوئی اتنی اچھی حالت ان ملکوں کی نہیں تھی۔ آج یہ تیسری چوتھی بڑی اکانومیز ہیں سمیت انڈیا۔ تو کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی ہمارے سیاسی نظام کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ لیکن اب آپ نے مثال بتائی ہے چائنا کی اور انڈیا کی۔ انڈیا بھی آج سے کوئی 3-4 دہائیوں پہلے تک ایک مختلف بھارت تھا جو آج کے بھارت کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ معیشت ان کی بھی بہت ڈاماڈول تھی، لیکن نرسمہا راؤ جس وقت وہاں پہ پرائم منسٹر بنے، اور جو منموہن سنگھ جب ان کے وزیر خارجہ تھے نرسمہا راؤ کے، تو انہوں نے ایک بنیادی بات یہ طے کر لی تھی کہ معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، وزیر خزانہ، ہاں معیشت کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی، اور معیشت حکومتیں بدلتی رہیں گی، معیشت کے پیرامیٹر اسی طرح سے چلائیں گے جائیں گے، اس پہ سیاست نہیں ہوگی۔ ہم یہ کام نہیں کر سکے۔ ہندوستان 3 دہائیوں میں کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔
آپ اندازہ لگا لیں. چائنا کے اندر بھی آپ نے مثال دی کہ معیشت کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, خاموشی سے لگے رہے. ملائیشیا کی مثال لے لیں, سنگاپور کی مثال لے لیں, جاپان کی مثال لے لیں. تو جن ملکوں نے اپنی سیاسی مسائل میں الجھے بغیر اور سیاسی انتشار اور سیاسی محاذرائی اور سیاسی ٹکراؤ سے الجھے بغیر معیشت پہ فوکس رکھا اور ایک سیاسی نظام کو ایک ترتیب سے چلانے میں کامیاب رہے, ان کی معیشتیں تو گرو کر گئی. لیکن ہم نے آج تک یہ طے نہیں کر سکا کہ اس ملک کا سیاسی نظام کیا ہوگا, اس ملک کا معاشی نظام کیا ہوگا, اس ملک کا گورننس کا نظام کیا ہوگا. اس کی قیمت آج ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ڈپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. یعنی کبھی ہم سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہم چائنا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہم قطر کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ہم سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی ہماری ڈپینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے, چاہے وہ سیاسی فیصلوں میں اور چاہے وہ معاشی فیصلوں میں, چاہے وہ سیکیورٹی سے فیصلوں میں. ہم نے جو ہیومن کیپٹل پہ پیسہ لگانا تھا نا, وہ تنازعوں میں, جنگوں میں لگا دیا اور سیکیورٹی کو اتنا مضبوط کیا کہ آج بھی سیکیورٹی سوالیہ نشان ہے. لیکن تعلیم کو, صحت کو, لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹلز کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ اب ریاست ان تمام چیزوں سے وڈرا کرتی جا رہی ہے. اور پرائیویٹائزیشن کے نام پر, نشکاری کے نام پر, میں پرائیویٹائزیشن کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو اس کو ریگولیٹ کرنا تھا وہ تو نہیں کیا جا سکتا. تو لوگوں کو تو آپ کھا لے تو آ رہے ہیں. تو اس لیے ریاست نے جو کام کرنا تھا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, جو کانسیپٹ تھا علامہ اقبال کا, قائد اعظم محمد علی جناح کا, سر سید کا, یعنی کہ ایک ایسی فلاحی ریاست جس میں لوگ مضبوط ہوں اور اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو, ڈسپیرٹیز نہ ہو, امیر غریب کے درمیان فرق نہ ہو, وہ بھی نہ ہو سکا. پھر ہم نے ماشاءاللہ انتہا پسندی کے وہ بیج بوئے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. افغانستان وار کے اندر پھنس گئے, کبھی بھارت دشمنی کے اندر ہم چلے گئے, کبھی بھارت نے ہم سے بہت زیادتی کی دشمنی کے کانٹیکس میں. تو آج انتہا پسندی, دہشت گردی, پرتشدد رجحانات بھی بہت غالب نظر آتے ہیں, معیشت بھی کمزور نظر آتی ہے, سیاست بھی کمزور نظر آتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ قسم کی جمہوریت ہے, کبھی کہتے ہیں اب ہارڈ اسٹیٹ جمہوریت ہے, کبھی کہتے ہیں کنٹرول بیسڈ جمہوریت ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جمہوریت ہے ہی نہیں, پھر کبھی اس کو آمرانہ نظام دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں آمرانہ نظام نہیں ہے, یہ تو بادشاہت پہ مبنی نظام ہے. تو آپ نظام کی ڈیفینیشن کر. دنیا میں جن ملکوں نے جدید بنیادوں پر ترقی کی ہے نا, انہوں نے شرار صاحب لوکل گورنمنٹ کو فوکس کیا ہے. جتنی زیادہ ڈیسینٹرلائزیشن کریں گے, جتنی آپ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل پاور نیچے ڈیوالو کریں گے, تبھی آپ کے گورننس کے ماڈل جو ہے نا وہ لوگوں کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اور یہ ہم کئی دہائیوں سے چائنا میں اور ویسٹ میں پاور اور لوکل گورنمنٹ. قیوم نظامی صاحب نے جو کتاب لکھی چائنا کے کانٹیکس میں, میں نے 100 سال, تو اس پہ میں نے وہ جو لوکل گورنمنٹ چائنا کا تھا نا, وہ میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ پڑھا. پھر میری دلچسپی بڑی تو میں نے چائنا کو جا کے سرچ کیا. تو وہاں جو آج بھی ان کی گورننس کا جو ماڈل ہے وہ سارا لوکل گورنمنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. برٹش کو دیکھ لیں, جرمنی کو دیکھ لیں, سویڈن کو دیکھ لیں, امریکہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ جو زور ممدانی کا جو الیکشن ہوا نیو یارک, آپ اندازہ لگائیے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دنیا کے کسی بڑے آدمی کا الیکشن ہو رہا ہے, ایک سٹی کے میئر کا الیکشن ہو رہا ہے, امریکن کا الیکشن ہو رہا ہے, اور ٹرمپ اس میں مداخلت کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوتا. میئر اپنا لوگ اپنا الیکٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہونا چاہیے, تو باقی لوگوں نے کہا نہیں, تو ہماری خاندانی زردانی کو چالو کر دے گا. تو اب جہاں لوگوں کا, یاد رکھیے گا, ایک بڑی اچھی تعریف جمہوریت کے بارے میں کی گئی ہے کہ جس ملک کی جمہوریت کا سب سے چھوٹا یونٹ یعنی گاؤں, چھوٹا ٹاؤن, وہاں اگر جمہوریت کام کر رہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد کی جمہوریت میٹر ہے. اور اگر وہاں جمہوریت کام نہیں کر رہی تو آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے جتنے مرضی جمہوریت کے نعرے لگا لیں, وہ لوگوں کو جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اور جس طرح آپ نے مثال دی ممدانی کی, استاد صادق خان صاحب بھی دیکھیں, تیسری بار میئر بنے اور اپنی. اچھا یہ بتائیے ہمیں سما صاحب کہ آپ کا بہت انٹریکشن رہتا ہے ہماری نوجوان نسل سے, آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ بھی رہے اور آپ ان سے بہت انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جنریشن زی جو ہے نا, اس کے کچھ ایشوز ہیں جس کا براہ راست تعلق جو ہے گورننس کے ساتھ ہے, اکنامکس کے ساتھ ہے, ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ ہے, اور وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں فیوچر. جس زمانے میں شراز صاحب میں نے آنکھ کھولی تھی نا, وہ نظریاتی سیاست کا دور تھا, دائیں بازو اور بائیں بازو کی کشمکش کا دور تھا, 70s کی پولیٹکس. اب اس وقت تو کوئی دایاں نہ کوئی بایاں, نہ کوئی نظریات, نہ کوئی نظریاتی لڑائی, نہ نظریاتی کشمکش, بلکہ وہ جو نظریاتی لوگ تھے وہ بھی اقتدار کی بندرگاہ میں بٹ گئے. اب لوگ اپنی معیشت کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں,
ان کو ایک باوقار روزگار چاہیے, ان کو بولنے کی آزادی چاہیے, ان کے لیے انوائرمنٹ چاہیے کھیلنے کودنے کے لیے, ان کے لیے تفریح کے مواقع ہونے چاہیے, ان کے پاس سول لبرٹیز ہونی چاہیے, ان کے پاس رائٹ آف ایسوسیشن ہونی چاہیے, ان کے پاس بہتر پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو بیسک فنڈامنٹ جسٹس کا سسٹم ہونا چاہیے, پولیس کا اچھا سسٹم ہونا چاہیے, یہ تو ہے ہی نہیں. تو جو نوجوان ہے نا اس وقت جو فرسٹریٹڈ ہے پاکستان میں, اور جس کا اظہار بار بار ریاست بھی کرتی ہے, کبھی ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ یہ انتہا پسند ہو گئے ہیں, یہ بڑے پرتشدد ہو گئے ہیں, یہ نوجوان جو ہیں باغی ہو گئے ہیں, یہ ریاست مخالف سرگرمیوں کا حصہ ہے. اس لیے کہ ریاست کچھ ڈلیور نہیں کرتی نا. اگر حکومتیں اور ریاست کچھ لوگوں کو ڈلیور کریں تو پھر آپ دیکھیے کہ یہی لوگ نوجوان ان کے ساتھ محبت بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک تازہ مثال تو ابھی ہمارے نوجوانوں نے دکھائی ہے. جب ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا مئی میں, تو سارے نوجوانوں نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا, فوج کے ساتھ کھڑے رہے. اس کا مطلب ہے نیشنل ایشوز کے اوپر نوجوان کھڑے ہیں, لیکن جو نوجوانوں کے ایشوز ہیں ان کو تو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیں نا کتنے روزگار پیدا کر رہے ہیں. ریاست ان کے ساتھ نہیں کھڑی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, کتنے روزگار پیدا کر رہے ہیں. بے روزگاری. اچھا, جو روزگار والے ہیں ان کو بے روزگار کر رہے ہیں. اچھا, نئے اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کر رہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اب میں سب سے پور کلاس کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کے مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, جس میں خود بھی سسٹین کرتا ہوں. ان سب کا پرابلم یہ آ گیا ہے کہ جو ان کی آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن پیدا ہوا ہے, اس نے مڈل کلاس کو اٹھا کر پھینک دیا. گیپ. اچھا, ریاست کا اور شہریوں کے درمیان اعتماد کم ہو رہا ہے, لوگوں کا حکومتوں کے اوپر اعتماد کم ہو رہا ہے, لوگوں کا اداروں کے اوپر اعتماد کم ہو رہا ہے. یعنی آج دیکھیے نا, جوڈیشری آپ کی سب سے لوئسٹ درجے کے اوپر کھڑی ہے, آپ کی پولیس سب سے لوئسٹ درجے پہ کھڑی ہے, آپ کی بیوروکریسی سب سے لوئسٹ درجے پہ کھڑی ہے, آپ کے ایجوکیشنل سٹینڈرڈ سب سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے ہیلتھ انڈیکیٹر سب سے پور کھڑے ہوئے ہیں. ایچ ڈی آئی کو دیکھیں نا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو. پھر آپ کا جو اربن رورل ڈسپیرٹیز کا ماڈل ہے وہ دیکھیں وہ کیا ہے. بڑے شہروں کے اندر, یعنی اب یہ لاہور شہر میں رہتے ہیں نا آپ مجھے بتائیے کبھی آپ نلکے کا پانی پیتے ہیں؟ آپ تو منرل واٹر پیتے ہیں نا, یا بیکریوں سے نیسلے کو پیتے ہیں. اب آپ کے پاس صاف پانی نلکے کا بھی نہیں ہے سر, جو اس شہریوں کو مل سکے, وہ بھی پیسے دے کے خرید کے پینا ہے. تو آپ مجھے بتائیے لوگوں کے کون سے فنڈامنٹل پورے کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے لاہور شہر کو چنکیوں پہ لگایا ہوا ہے, اور چنکیوں کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جب اڑ جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی گر جاتے ہیں لوگ. آپ کے پاس بہتر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے نوجوانوں کے ایشوز کو ریز نہیں کریں گے, ان کو ریزالو نہیں کریں گے, ان کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کریں گے, اور گالم گلوچ کے تحت یا طاقت کے زور پر ان کو دبانے کی کوشش کریں گے, اور ان کو کہیں گے کہ آپ کی آوازیں وہی ہونی چاہیے جو ریاست کی آوازیں ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب دنیا جو ہے یہ گلوبل دنیا کے اندر پاکستانی نوجوان گلوبل کنیکٹیوٹی کے ساتھ حصہ بن گیا نا, تو وہ تو اپنی آواز اٹھائے گا. اور میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, یہ سوالات کی صدی ہے, اور اس سوالات کی صدی میں والدین کو بھی اپنے بچوں کو جواب دینا ہے, ریاست کو بھی بچوں کو جواب دینا ہے, اور حکومت کو بھی جواب دینا ہے, استادوں کو بھی جواب دینا ہے بچوں کو. اب اگر استاد روایتی طریقے سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے گا تو بچوں کا کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیچر وقت برباد کرتا ہے, ڈس ایسوسیٹڈ. تو آپ اس کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے اس کو انگیج تو کریں, اس کے ساتھ بیٹھے تو صحیح, اس کے ساتھ اس کی بات چیت تو سنیں, وہ جو آپ کو لان تان کر رہا ہے سنیں تو صحیح نا, وہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے. آپ غبار تو نکالنے دیں, آپ تو اس کو غبار نکالنے کی بجائے اس کو جب ڈنڈے مارتے ہیں تو وہ پھر اپنا انتشار پیدا کرے گا, وہ بھی دکھائے گا. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ جو پچھلے 15-20 سال میں ہمارے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ہیڈز کہہ لیں, یہ ہمارے آئی ایم ایف کے پیڈ لوگ کہہ لیں, رضا باقر صاحب, حفیظ شیخ صاحب, شوکت ترین صاحب, یہ سب جو رہے ہمارے, تو کیا اس کی وجہ سے ہماری کوئی معیشت میں بہتری آ سکی؟ دیکھیے, پہلی بات تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس نے عالمی مالیاتی اداروں کی مدد سے اپنی معیشت کے نظام کو درست کیا؟ کوئی نہیں. اور یہ 25واں ہے, 23واں. آپ مجھے کوئی ملک بتا دیں, یہ جہاں گئے انہوں نے بڑا کر کیا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی تو اکانومی ہے نہیں, آپ تو ڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ ان بڑے مالیاتی اداروں کے اوپر آتے ہیں. مالیاتی ادارے آپ پہ بوجھ بھی ڈالتے ہیں, مالیاتی ادارے آپ کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کریں, وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مالیاتی ادارے کہتے ہیں یہ سبسڈیز ختم کریں, آپ اپنے جو بیجا اخراجات ہیں اس کو کم کریں, وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو ایک ماڈل فیل ہو چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم ایف کے اوپر میرا سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ جو حکومتیں پرفارم نہیں کرتی آپ ان کو بھی بار بار پیسے دیتے ہیں, آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے, آپ ان کو اگلا پیسے دینے سے انکار کیوں نہیں کرتے. ان کو لگ گیا کہ ایک اپنا پیسہ ہے وہ جو آتا جاتا رہے گا, ہمیں کچھ مفادات پہ کمپرومائز کرنا ہے وہ کر لیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ سارا جو کمپرومائز قسم کا ماڈل ہے معیشت کا, پھر اسی میں آپ دیکھیے کہ آپ کے وزیر خزانہ کا تقرر کہاں سے ہوتا ہے.
آپ کی معاشی ٹیم کہاں سے بنتی ہے. وہی معاشی ٹیم جو ایک حکومت کی ہوتی ہے وہی دوسری معاشی ٹیم دوسری حکومت کی ہو جاتی ہے, پھر تیسری حکومت کی ہو جاتی ہے. معیشت کے بارے میں عمران خان نے جب ایک بورڈ بنانے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا وہ بورڈ نہیں بن سکا, اس لیے کہ ہمارے ہاں جو معیشت ہے اس کا حکومت سے براہ راست تعلق نہیں ہے, اس کا مالیاتی اداروں سے براہ راست تعلق ہے. تو جس کی بیسس کے اوپر ہمارے ہاں یہ جو انٹرنیشنل پروگرامز آتے ہیں اکانومی کے, یہ عام آدمی کی غربت میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں, کیونکہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اصل بینیفیشری ہے. اور میں آپ سے ایک اور سوال اٹھاتا ہوں, آپ کیونکہ سماجیات کے اور سیاست کے طالب علم ہیں, آپ مجھ سے یہ کبھی آپ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہ جو باہر سے فنڈ آتا ہے اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے جو تعلیم کے نام پر آتا ہے, جو صحت کے نام پہ خرچ ہوتا ہے, جو فلاں کے نام پہ, اور یہ جو منصوبے آپ نے بنانے شروع کر دیے ہیں چیریٹی بیسڈ ماڈلز, اب حکومت پنجاب کو دیکھیں, حکومت سندھ کو دیکھیں, ہر طرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, کہیں احساس پروگرام, کہیں فلاں کارڈ, کوئی فلاں لنگر, کوئی فلاں یہ چیریٹی. بھائی لوگوں کی اکنامک سٹیٹس کو بدلیں, لوگوں کو بیگر نہ بنائیں. لوگوں کو اب آٹا بانٹ رہے ہیں تو اس پہ تصویریں حکمرانوں کی ان کی تصاویر کے ساتھ مل رہا ہے. اب ایسے لگتا ہے جیسے آپ شہر میں پھریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی تصاویر سے بھرا ہوا ہے. وہ سیلاب میں یاد ہوگا نا, ارے یہی بلاول صاحب کا حال ہے. یہ جو ماڈل ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں شخصی حکمرانی کا ادارہ جاتی حکمرانی کے مقابلے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک ہے. اور اکنامک اس سے ترقی نہیں کرے گی. اکنامک آتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, اکنامک آتی ہے آپ کے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سے, اکنامک آتی ہے آپ کی نیبرنگ انوائرمنٹ سے, اکنامک آتی ہے آپ کے ہیومن کیپٹل سے, اکنامک آتی ہے آپ کے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈائزیشن سے, اکنامک آتی ہے آپ کی جدید ٹیکنالوجی کی بیسس کے اوپر. اگر آپ ان چیزوں کو گرو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹریڈیشنل بیسس کے اوپر تو گرو نہیں کر سکتے.